السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، طبقات ابن سعد میں ایک واقعہ آتا ہے زید بن حارث کے بارے میں، جس کا قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لے کر ان کا ذکر فرمایا ہے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ زید بن حارث کون تھے اور کن اوصاف اور صفت کی وجہ سے آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے قریب ہوئے، اور یہ سارا میں آپ کو آگے جا کے بتا دوں گی۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے زید بن حارث کون تھے۔ تو ناظرین کرم، زید بن حارث قبیلے بنو کلب کے ایک شخص حارث بن سرجیل کے بیٹے تھے۔ ابھی ان کی عمر 8 سال کی تھی۔ وہ اپنی والد کے ہمراہ سفر پر جا رہے تھے، تو راستے میں قبیلے بنی قین کے لوگوں نے حملہ کر کے ان کی لوٹ مار کی اور کچھ لوگوں کو پکڑ کر لے گئے، جن میں زید بن حارث بھی شامل تھے۔ تو روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زید بن حارث کو عکاظ کے میلے میں حکیم بن حزام کے ہاتھ بیچ دیا گیا، جو کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے تھے۔ انہوں نے یہ غلام مکہ میں لا کر اپنی پھپھو صاحبہ کے حوالے کر دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی ہوتی ہے تو انہوں نے یہ غلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دے دیا۔ ناظرین کرم، زید بن حارث کے گھر والے ان کے فراغ میں، ان کے غم میں، ان کی یہ جدائی سے نڈال ہو رہے تھے۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ بنو کلب کے چند افراد حج کے ارادے سے مکہ آئے تو ناظرین انہوں نے زید بن حارث کو پہچان لیا۔ ظاہر سی بات ہے، وہ ابھی جب یہ واقعہ تھا تو ان کی عمر 8 سال تھی، تو وہ پھر اس کے فوراً بعد ہی آ گئے تھے، تو انہوں نے پہچاننے میں دیر نہیں کی۔ اسی طرح سے وہ جا کر زید بن حارث کے گھر والوں کو اس کی خبر دیتے ہیں۔ جب یہ خبر ان کے گھر والوں کو لگ گئی تو زید بن حارث کے والد حارث چچا کعب بھاگتے ہوئے مکہ پہنچ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید کو معاوضہ لے کر ہمارے حوالے کر دیجیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بچے کو بلاتا ہوں اور اس کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ میرے پاس رہنا پسند کرتا ہے یا آپ کے پاس سے جانا چاہتا ہے۔ میرے پاس اگر رہنا پسند کرتا ہے یا آپ تو مطلب میں کسی بھی قیمت پہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں بھیج دوں گا۔ اگر وہ آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں بلا معاوضہ آپ لوگوں کو دے دوں گا، یعنی آپ لوگوں کے ساتھ اجازت دوں گا کہ وہ آپ کس کے ساتھ چلے جائے۔ ناظرین کرم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ان کے والد اور چچا سنتے ہیں تو وہ بڑا ہی خوش ہوتے ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا بیٹا ہے تو کیوں یہاں رہنا پسند کرے گا، ظاہر سی بات ہے ہمارے ساتھ ہی آنا پسند کرے گا۔ چنانچہ زید بن حارث کو بلایا گیا اور ان کے باپ اور چچا کے سامنے ان کے ساتھ بات کی گئی اور دونوں صورتیں ان کے سامنے پیش کی گئی۔ تو زید بن حارث نے جواب دیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ حارث یہ سن کر بہت بے چین ہو گئے اور کہنے لگے، زید کس قدر افسوس ہے کہ تم غلامی کو ترجیح دے رہے ہو اور اپنے ماں باپ اور خاندان کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو۔ والد صاحب کی بات سن کر زید نے جواب دیا کہ اس ہستی کے ساتھ رہ کر میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا ہے اس کے بعد دنیا کو اس کے سامنے ہیچ سمجھتا ہوں، یعنی ایک خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتا ہوں۔ زید بن حارث کا یہ جواب سن کر باپ اور چچا بخوشی راضی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت زید بن حارث کو آزاد کر دیا اور حرم میں جا کر قریش کے مجمع میں اعلان کرا دیا کہ آپ سب لوگ گواہ رہے، آج سے زید میرا بیٹا ہے، میں اس کا وارث ہوں۔ زید بن حارث نے یہ سنا تو اور بھی زیادہ خوش ہوا۔ باپ اور چچا دونوں مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ چونکہ زید بن حارث کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر کے بیٹا بنا لیا تھا، اس لیے لوگ اب آپ کو زید بن محمد پکارنے لگے تھے۔ بعد میں جب قرآن میں منہ بولا بیٹا بنانے سے منع کیا گیا، اللہ رب العزت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا، تو انہیں پھر سے زید بن حارث کہا جانے لگا۔
ناظرین کرم، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ادا پسند آئی کہ انہوں نے اپنے آبا اور اپنے چچا یعنی اپنے خاندان کے پاس واپس جانے کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکنا بہتر سمجھا۔ اس وقت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور رسول مبعوث ہونے کا اعلان بھی نہیں کیا تھا۔ پھر وہ کیا خوبی تھی جسے دیکھ کر سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت ہوئی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزارنے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے۔ ناظرین، وہ اپنے ماں باپ کو تو چھوڑنے کے لیے تیار تھے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی قیمت پر چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ ناظرین، سوچیے وہ کیا صفت تھی جس نے اس بچے کو اتنا بڑا فیصلہ لینے پر مجبور کیا تھا۔ ناظرین کرام، وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق تھے، ان کی شفقت اور محبت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے صادق اور امین کے نام سے معروف تھے۔ صداقت اور امانت انسان کے بہترین کردار کی عکاسی اور اس کے حسن اخلاق کی نشانی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم اس طرح سے ہے: بلا شبہ تم میں سے زیادہ عزیز مجھے وہ شخص ہے جس کی عادات و اخلاق تمام لوگوں سے عمدہ ہو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا ہے، یعنی ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو ناظرین کرام، یہاں پر تھوڑا سا رک کر سوچئے کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں۔ کیا آج ہم میں کوئی ایسا مسلمان ہے جن کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر کوئی بچہ یا کوئی شخص اپنے والدین، اپنے گھر والوں اور اپنی تمام چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے، یا کم از کم اتنا کہ جب ہم سے کوئی اپنا محلہ چھوڑ رہا ہو تو لوگ اس کو روکنے پر اصرار کریں؟ جیسا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہجرت حبشہ کے وقت روکا گیا تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنے والدین کو دین حق کی پیروی کرتے ہوئے ہی دیکھا ہے، اور ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ صبح و شام دونوں وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس نہ آتے ہوں۔ پھر جب مسلمانوں کو سخت اذیت دی جانے لگی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کی نیت سے مکہ سے نکلے۔ جب آپ برق الغمات کے مقام پر پہنچے تو انہیں ابن دغنہ ملا جو قبیلہ قادرہ کے سردار تھا۔ انہوں نے پوچھا، اے ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ زمین کی سیر و سیاحت کروں اور اللہ کی عبادت کروں۔ تو ابن دغنہ کہنے لگے، تمہارے جیسا شخص نہ تو نکلنے پر مجبور ہو سکتا ہے اور نہ اسے کوئی نکال سکتا ہے، کیونکہ ضرورت مند محتاج لوگوں کے پاس جو چیز نہیں ہوتی تم انہیں مہیا کرتے ہو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، اور راہ حق میں اگر کسی کو مصیبت آئے تو تم اس کی مدد کرتے ہو، لہٰذا میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، تم مکہ واپس چلو اور اپنے شہر میں رہ کر اپنے رب کی عبادت کرو۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ابن دغنہ کے ساتھ مکہ واپس آ گئے۔ ناظرین اکرم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی اگر ہم بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوصاف کی طرح اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا بھی فرمان ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 9 میں آتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی اذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اس حدیث میں ایک عام اصول بیان کیا گیا ہے کہ اگر دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 2 ارب ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ یہ تمام لوگ ہماری زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے محفوظ رہے۔ کہ کوئی شخص ہمارے ہی محلے میں رہتا ہو اور ہمارا رشتہ دار بھی ہو، ہمارا دوست بھی ہو، یا پھر ہمارے گھر والے ہی ہوں، وہ ان سب کے ساتھ ہمارے اچھے اخلاق کی کتنی اہمیت ہوگی۔ دنیا بھر کے مسلمان اگر ہماری زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہے تو ناظرین ہم مسلمان ہیں،
آپ خود سوچیں کہ جو ہمارے گھر والے ہیں یا ہمارے رشتہ دار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے ساتھ اچھے اخلاق کی کتنی اہمیت ہوگی۔ اس لیے ناظرین، اگر ہم بہت نمازیں پڑھنے والے، بہت سارے نفلی روزے رکھنے والے، بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائے، ہمارا لباس اور ہمارا رہن سہن شریعت کے عین مطابق ہو جائے، پھر بھی ہم مکمل مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہمارا اخلاق اچھا نہ ہو۔ ناظرین کرام، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مومنین میں سے کمال ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق بہترین ہیں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو ناظرین کرام، اچھے اخلاق سے کیا مراد ہے؟ تو ہر جگہ یہ بات ہوتی ہے کہ اچھا اخلاق، اخلاق حسنہ، بہترین اخلاق۔ تو آج ہم وہ بھی کلیئر کریں گے کہ اخلاق حسنہ سے کیا مراد ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک مسلمان نرمی، محبت اور مسکراہٹ سے بات کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی پر تہمت نہ لگائے، کسی کی چغلی نہ کھائے۔ اسی طرح وہ لوگوں کے پیچھے ان کی عزت کا دفاع کرے، لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے، گالم گلوچ سے بچے، بدتمیزی سے بچے اور غصہ نہ کرے۔ یہ ساری باتیں اگر اچھے اخلاق میں آتی ہے تو یہ سارا ہمارا اخلاق ہے۔ یہ سارے وہ اچھے اخلاق ہیں جنہیں عموماً ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ قیامت کے دن مومن کے میزان میں اخلاق حسنہ سے باری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ناظرین، ایک مومن کا دوسرے مومن پر پہلا تاثیر اس کا اچھا اخلاق ہی ہوتا ہے، چونکہ ہم نماز اپنے لیے پڑھتے ہیں، روزہ اپنے لیے ہی رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت اپنے لیے ہی کرتے ہیں، حج ہو عمرہ ہو ہر چیز اپنے لیے کرتے ہیں، کیونکہ ان سب کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ البتہ اچھے اخلاق کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ کوئی ساز و سامان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، اور اس طرح آئے گا کہ دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، تو ان کی نیکیوں میں سے ان متاثرین کو بھی دیا جائے گا، اور اگر اس پر جو ذمہ ہے اس کی عائدگی سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ کو لے کر اس پر ڈالا جائے گا، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ناظرین کرم، اس لیے اگر ہم قیامت کے دن کی مفلسی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہوگا، اپنے معاملات زندگی کو بہتر بنانا ہوگا، لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آنا ہوگا، اور لوگوں کے پیٹھ پیچھے باتیں کرنے سے گریز کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔